میں ہم ہر ہر دفعہ کی طرح جو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں ساری چیزوں کو ایک ریویژن کی فارم میں کروں گے، تاکہ آپ لوگوں کو، جن لوگوں نے پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور سمجھ آ جائے، کیونکہ میرا مین مقصد ہے آپ لوگوں کو جو اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ طریقہ بتانا کہ جس کے ذریعے آپ لوگ قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے دیکھیں، میں پھر یہی باتیں ریپیٹ کروں گا یہیں سے، کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نا الفابیٹس جو حروف تہجی ہیں نا، ان کو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ جو ویسے تو اب ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو الف بے پہ بھول گئی ہے، لیکن ایکچولی ریالٹی یہ ہے کہ حروف تہجی جتنے بھی ہیں عربی زبان کے، وہ سارے اردو زبان میں موجود ہے۔ کوئی ایسا حرف نہیں ہے کہ جو عربی زبان میں ہو اور اردو میں نہ ہو۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اردو کے ہی الفابیٹس ریوائز کر لینا، تو عربی کے خود بخود ریوائز ہو جائیں گے۔ اچھا، ان کے اندر ایک جو پھر کریٹیکل انالیسس جہاں سے سٹارٹ ہوگا، کہ کچھ آپ کو کریکٹرز کی آپ لسٹ بنانے کی، یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، یہ آپ ایک چیک لسٹ پلیز، میری گزارش ہے آپ سے کہ خود سے بنانے کی کوشش کیجئے۔ میں اپنے طور پہ بناؤں گا اور انشاءاللہ میں شیئر کروں گا، لیکن ان کے اندر تو سب سے پہلے الفابیٹس کی پہچان ہو گئی۔ اس کے بعد کیونکہ ہمارا بہت سارے لوگوں کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، اور ان میں خود بھی شامل ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کوشش کر سکتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ ٹارگٹ کریں اور ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایک دفعہ میں پھر دوبارہ سے یہ کروں گا آج، کہ الف اور عین، ٹھیک ہے؟ ہم سب لوگ الف بول رہے ہوتے ہیں، عین کی آواز کو نکالنا پڑتا ہے، تو ایک یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پا اور پا، یہ ایک ہے جو کہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہا اور ہا، یہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قاف اور کاف، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو جو مجھے سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے، وہ میں پہلے لکھ رہا ہوں، جو کہ میرا خود بھی کریکٹ نہیں ہے، وہ ذال ہے، زا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد غوا ہے اور ضوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان میں یہ ہم لوگوں کا، میجورٹی لوگوں کا یہ غلط ہے۔ تو یہ کوشش مجھے ان تمام الفابیٹس کی لسٹ میں مجھے یہ سب سے زیادہ یہ مشکل لگتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اور ہے ایک سین، صاد اور ثا، تو یہ بھی کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اپنے طور پہ آپ کوشش کریں کہ یا 5-6 تو بہت آرام سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دو دو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ الف اور عین بہت آرام سے ٹھیک ہو جائے گا، تا اور طا ٹھیک ہو جائے گا، ہا اور ہا بھی ٹھیک ہو جائے گا، قاف اور کاف بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آگے پرابلم آتی ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اور پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے سین، سیٹی کی طرح کی آواز آتی ہے، سواد اور سا، یہ بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یہ بھی نسبتاً مشکل ہے۔ کوئی میں مس تو نہیں کر رہا ہوں؟ پلیز اگر کوئی الفابیٹ میں مس کر رہا ہوں تو پلیز مجھے بتائیے، کوئی بھی جو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ پلیز جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ لوگوں کو میں گزارش یہ کروں گا کہ جب اب آپ ہوتا یہ ہے کہ یہ الفابیٹس ہو گئے، ان الفابیٹ سے مل کے نا جملہ، ان الفابیٹ سے مل کے لفظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ لفظ یا تو وہ اسم ہوتے ہیں، یا وہ فعل ہوتا ہے، یا وہ حرف ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی پہچان ہوگی، اور ان کے اندر جو میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اردو زبان کے جو الفاظ ہیں نا، ہر جملے کے اندر آپ کوئی نہ کوئی اردو زبان کے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ہر کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا جلتا لفظ آپ کو ملے گا۔ تو آج جو میری ارادہ تھا اور میری کوشش تھی کہ ہم سورہ فجر کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر میں آپ کو، اگر میں یہیں پہ کروں نا، تو یہ دیکھیں، فجر، فجر ہم سب کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ لیل رات کو کہتے ہیں، عشر جو ہے وہ 10 کو کہتے ہیں، یہ لفظ ہمارے لیے نیا ہے۔ اچھا، وطر کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ وطر اور وطر ایک ہی چیز ہے۔ اس کے بعد لیل پھر رات کے لیے۔ یسر، یسر سے جو ملتا جلتا لفظ ہے نا ہماری زبان میں، وہ سرایت کر جانا، تیزی سے کوئی چیز چلی جائے، سرایت کر جائے، یہ اس سے لفظ نکلا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ قسم، ہم قسم بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ ہجر جو ہے وہ پتھر کے لیے لفظ ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کے جو موقع محل کے حساب سے ڈفرینٹ لفظ آ جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہ فعل ہم بھی بولتے ہیں اسی طریقے سے، یہ یہاں پر بھی اسی بھی ہے ترتیب میں، اسی فعل کا میں آ رہا ہے۔
अच्छा, उसके बाद रब हम लोग बोलते हैं, ये रब वही है। आद, कौम आद के बारे में हम सब मतलब नाम सुना है। इरम का लफ्ज जो है वो हमारे यहाँ पे होता है, खवातीन का नाम होता है। वैसे बाय द वे कुछ मर्द भी हैं जिनका नाम इरम है, ठीक है। अच्छा, इमाद जो है वो हम अपनी जबान में भी यूज करते हैं, ये नाम भी होता है लोगों का इमाद। तो एक्चुअली ये इस खड़ी हुई चीज, सतून की चीज को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तख्लीक, ये हम लोग अपनी जबान में खालका और तख्लीक और खालिक और ये सब हम लोग लफ्ज बोल रहे थे। मिसल हुआ, इसके अंदर मिसल, ये हम अपनी जबान में भी यूज करते हैं कि इसकी कोई मिसल नहीं है, ठीक है। अच्छा, बिलाद जो है शहर को कहते हैं, लेकिन ये आमतौर पे कॉमन लफ्ज नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो लफ्ज के जो हम बहुत आराम से यूज करते हैं। वादी, ये वाद जो है ना, ये वादी से है। वादी का लफ्ज भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। फिरौन का लफ्ज भी हमारे में आता है। जो जी है, ये एक्चुअली जो इवन जो मेरा नाम है उसके अंदर भी ये जी शान जो है, ये एक्चुअली ये जू के स्टाइल में भी आता है और जी के स्टाइल में भी आता है, और इसका मतलब होता है वाला। तो इसमें जो लफ्ज होता है ये हमारा, जिसका मैं आपको कहूंगा जुल जलाली वल इकराम, जो हम लोग वो कुछ से जिससे फेमिलियर है। उसके बाद एक जुल जना होता है। जुल जना जो है वो, जना जो है वो पर को कहते हैं। हजरत जाफिर अपने अली, जो हजरत अली के बड़े भाई थे, उनका एक गजवे के अंदर दोनों हाथ कट गए थे। वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुए थे, शहीद हो गए थे। तो उनको अल्लाह ताला ने जो है वो कहते हैं कि फरिश्ते आए थे और उनको पर अता किए थे। तो उस उनका जो है ना वो एक नाम उसमें पड़ गया था जुलजना, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वो जू का वर्ज ये होता है वाला। तो ये जहां पर भी ये जू का लफ्ज आएगा, तो ये या वो जू के स्टाइल में होगा या वो जी के स्टाइल में होगा, लेकिन उसका मतलब वाला होगा, ठीक है। अच्छा, मैं अभी ये हम सिर्फ इसमें सिर्फ अरबी के उर्दू के लफ्ज ढूंढ रहे हैं। तगी का लफ्ज में उर्दू जबान में शायद मैं सरकशी के मानी में यूज होता है। आई एम नॉट श्योर कि ये हम लोग यूज करते हैं या नहीं है। अच्छा, अक्सर, अक्सर हम बोल रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली के लिए लफ्ज होता है अक्सर, यहाँ पे लफ्ज आ रहा है लफ्ज, ठीक है। फसाद का लफ्ज हम लोग यूज करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फसाद में तो हम लोग सबसे आगे हैं। अच्छा, उसके बाद रब्बू का भी रब है। अच्छा, सौत तो कोड़ा है, अजाब हम अपने जबान में यूज करते हैं, ठीक है। रब आ गया, फिर उसके बाद देखें इंसान आ गया, ठीक है। मुब्तला, ये इब्तला जो है मुब्तला के मानी में, हम किसी काम में किसी चीज में मुब्तला हो गए। फिर ये रब आ गया। फिर भी देखें इकराम का लफ्ज आ गया, इकरम आ गया, ये हम अपनी जबान में यूज करते हैं। नेमत का लफ्ज हम अपनी जबान में यूज करते हैं। कौल का लफ्ज भी हम अपनी जबान में यूज कर रहे होते हैं। रब आ गया फिर, ठीक है। अकरमन, ये फिर वो इकराम का लफ्ज है, ठीक है। अच्छा, फिर वो मुब्तला का लफ्ज आ गया है। ये कदर हम लोग यहाँ पे इस वक्त ये दूसरी में आ रहा है, लेकिन बहरहाल कदर का लफ्ज भी हम यूज करते हैं कि बहुत ज्यादा इसकी कदर है। तो एक्चुअली यहाँ पर इसका मतलब थोड़े डिफरेंट स्टाइल में आ रहा है, लेकिन ये वही मतलब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रब्बी हो गया। यकूल, कॉल का मतलब भी वही होता है। अहानन, ये अहानत जो अहानत वाले जुमले बोले, किसी की बेइज्जती करनी हो, जलील करना हो, तो उसके लिए लफ्ज आता है, ये भी हम लोग यूज करते हैं, अहानत। अच्छा, उसके बाद यतीम का लफ्ज भी आता है। इकराम का लफ्ज वही, ये इकराम से ही मिलता जुलता है उस स्टाइल में, वो ग्रामर के स्टाइल में, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि करम की बात हो रही है, इकराम की बात हो रही है, इज्जत देने की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर ताम हमारे लफ्ज में ये तहादुन नहीं है। ताम हमारे लिए हम लोग यूज यूज करते हैं। मिस्कीन का लफ्ज हम यूज करते हैं। ताकलून अक्ल होता है, ये खाने को कहते हैं। अच्छा, तुरास, ये मिरास से है, ठीक है। मिरास यानी कि जायदाद, विरासत। अच्छा, तुहिब्बून, महबूब, हुब, ये भी हमारा लफ्ज यूज होता है। उसके बाद देखें माल, माल का लफ्ज भी आ रहा है। महबूब का लफ्ज ये है, मोहब्बत से आ गया, ठीक है, हरगिज नहीं। इज़ा, ये इज़ा जा नसरुल्लाह के रेफरेंस है हम लोगों को। ये वो मैं आपको वो अल्फाज बता रहा हूँ जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं और हमको समझने में आसानी होगी। अच्छा, अर्थ का लफ्ज आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मलक जो है फरिश्ते को कहते हैं। रब, सफ, दर सर्फ, हम सफ का लफ्ज हम भी यूज करते हैं। यौमाइज़िन, दिन के लिए लफ्ज होता है यूज, लेकिन वल हमारे यौम, हम लोग यौम कहते हैं एक यौम के लिए। तो ये जो सही सकील उर्दू है उसके अंदर आपको ये यौम का होगा। अब ये लफ्ज शायद हम लोग इससे थोड़े से ना आशना हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जहन्नुम का लफ्ज आ गया। उसके बाद जिक्र का लफ्ज आ गया, इंसान का लफ्ज आ गया। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि बेतहाशा अल्फाज, अभी हम दोबारा आएंगे इस पे पलट के, तो ये एक टारगेट है कि आप लोगों ने जो उर्दू के अल्फाज है ना वो ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक और अगला टारगेट होगा वो कि मैं आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप घबराए नहीं, डरे नहीं। ये ना सोचें कि ये बहुत मुश्किल है अगर आप नहीं कर सकते। अगर मेरे जैसा बंदा जिसको बिल्कुल अलिफ बे का भी नहीं पता था, तो वो अगर ये कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नियत, कमिटमेंट और ये सोच कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
سب سے زیادہ یہ ضروری کام ہے بینگ اے مسلم. اگر ہم لوگ قرآن پاک نہیں سمجھ سکتے تو ہمارا مجھے بتائیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن پاک کو سمجھے بغیر خالی اس کی تلاوت کرنا اور خالی اس پر ایمان لانا اور یہ کہنا کہ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں اور اس کو صرف لڑکیوں کی شادیوں میں سر کے اوپر سے گزار دینا یا کسی کی موت کے اوپر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کے لیے بخش دینا، یہ قرآن پاک کا مقصد صرف نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کا مقصد تو ہماری زندگی کا مینول ہے. تو یہ اگر ہم اس چیز کی اہمیت کو ضرورت کو سمجھیں گے تو یہ ہم کام کریں گے نا. ادروائز تو ہم یہ کام کہیں گے کہ چھوڑو بھائی کیا کرنا ہے، یہ تلاوت میں کر لیتے ہو نا، یا بہت شیطان آ کے اور کہے گا اچھا چلو یار تم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے نا. حالانکہ مجھے بتائیں آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر ترجمہ پڑھا ہے، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ترجمہ پڑھنے کے بعد کتنی دیر کے بعد تک وہ چیز یاد رہتی ہے، یا وہ ترجمہ پڑھنے کے بعد جب ہم آپ دوبارہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اس آیت کا جس کا آپ نے ترجمہ پڑھا بھی ہوتا ہے ان میں سے کتنی چیزیں جو ہیں آپ کو وہ صحیح طریقے سے بالکل سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک. تو ہم کو بیسیکلی جو ووکیبلری ہوتی ہے وہ گریجولی بڑھتی ہے، لیکن ہمیں رولز پہ اور کامن فریکوینٹلی ہونے والی چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو بار بار لفظ آتے ہیں نا وہ پریپوزیشن والے لفظ آتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے حروف جار. ٹھیک ہے. تو میں آج آپ لوگوں کو حروف جار بھی دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کرواؤں گا، اور اس کے بعد جو بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں وہ ہوتے ہیں پروناؤنس. ٹھیک ہے. یہ میں نے ریپیٹلی ہر دفعہ کیے ہیں ریوائز، یہ دوبارہ سے کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ضمائر ہے. یہ ضمائر کا مطلب ہوتا ہے میں، تم، ہم، ہمارا، اس کا. یہ جو ہمارے لیے جو یوز ہوتے ہیں نا، آئی وی یو یور، یہ پروناؤنز ہوتے ہیں. یعنی کہ جب ہم نے کسی کی جگہ اپنی جگہ یا کسی اور کی جگہ کسی اس کے نام کی جگہ کوئی لفظ یوز کرنا تو وہ پروناؤنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ایک اور جو آپ نے اگر دیکھنے کے کئی آیات میں آپ کو جو کوشچن والے لفظ ہوتے ہیں نا جن کو سوالیہ لفظ کہتے ہیں، یا اس کو جو عربی کے لیے میں اس کا جو لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں استفہام. ٹھیک ہے. تو وہ آپ دیکھیں. اس کے بعد جوڑنے والے لفظ ہوتے ہیں جن کو لنکنگ ورڈز ہوتے ہیں، جو کہ مطلب جس میں جو اردو زبان میں جو ہم بولتے ہیں جو اور جس کے معنی میں آتے ہیں. تو وہ الفاظ ہیں جو الذی ہوتا ہے، اللتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ وہ آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بار بار آئیں گے، بار بار آتے ہیں، یہ ہر ہر دوسرے اس میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوتے ہیں جو پوائنٹنگ ورڈ جن کو اسم اشارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو نا اسم موصولہ کہتے ہیں، جو جوڑنے والے ہوتے ہیں نا ان کو موصولہ کہتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ دفعہ آتے ہیں، الذی، اللتی، الذین. ٹھیک ہے. اسم اشارہ ہم لوگوں نے پہلے بھی ریوائز کیے تھے، میں آپ کو پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. اس میں جیسے ہوتا ہے ہاذا. ٹھیک ہے. حاذی، ہاؤلائی، اولائکا. یہ آپ دیکھیں قرآن پاک کی آپ لفظ یاد کریں، ذالکا، تلکا، یہ سارے یہ والے جو لفظ ہیں یہ کے لیے قریب کی چیز کے لیے دس، اور یہ جو ذالکا، تلکا اور اولائکا ہے یہ وہ کے لیے، یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں دیٹ. ٹھیک ہے. یہ دس ہوگا اور یہ دیٹ ہوگا. دیٹ ہوتا ہے دور دور والے کے لیے ہم دیٹ کا لفظ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. الفابیٹس، الفابیٹس کے اسپیشل کیریکٹرز. اس کے بعد الفابیٹ سے مل کے تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف. اور اس کے بعد جو اردو کے لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ہر آیت میں آپ ڈھونڈیں. اگر آپ لوگ جتنی بھی دیر تلاوت کرتے ہیں اس میں سے 5 منٹ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، 5 منٹ یا ایک یا دو آیتیں آپ اس طریقے سے انالیسس کر کے جو میں باتیں بتاؤں ان میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے ہر آیت کے اندر ہر چیز نہ ملے آپ کو، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہوتا ہے نا جو اسم کا کریکٹرز تھے وہ ہم نے بات کی تھی کہ اسم عدد میں ہوتا ہے کہ اس کا نمبر کتنا ہے، اس کی جنس کہ وہ مذکر کے طور پہ یوز ہو رہا ہے یا مؤنث کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. یہ عبدالسلام سے پلیز اپنا ویڈیو سٹاپ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا تیسری جو چیز ہوتی ہے اس کی کہ اس کی وسعت کیا ہے. وسعت کا مطلب ہوتا ہے یا وہ معرفہ ہوتی ہے یا وہ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. واحد، مثنیٰ اور جمع. ٹھیک ہے. اور سوری یہ عدد کے لیے جنس جو ہے یا وہ مذکر کے طور پہ یوز ہوتا ہے یا وہ مؤنث کے طور پہ یوز ہوتا ہے. اور جو چوتھی چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں اعراب. ٹھیک ہے. اور جو اعراب جو ہوتی ہے وہ رفع، نصب اور جر. جو حالت رفع ہوتی ہے وہ سپیریئر حالت ہوتی ہے، جس نے ہم جو بولتے ہیں نا کہ اس نے یہ کام کیا. تو جو نے والا جو حالت ہوتی ہے نا، یعنی کہ میں نے اگر کوئی کام کیا ہے نا تو جو میری حالت ہے وہ رفع میں. ٹھیک ہے.
اگر میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے نا، تو جس کو میں نے تھپڑ مارا ہے نا وہ حالت ہے کو کا لفظ ہے نا وہ نسب میں، یہ وہ ہوگا وہی، لیکن صرف اس کے اندر تھوڑی سی ایک عربی کے اندر پہچان آئے گی اور آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ نسب کی حالت میں. ٹھیک ہے، اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ان سے گھبرانا نہیں ہے، یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے، یہ پرائم چیز نہیں ہے. پرائم چیز آہستہ آہستہ آپ کو اردو کے لفظ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سی چیز حالت رفع میں آ رہی ہے، کون سی چیز حالت نصب میں آ رہی ہے. اور ہوتے جر میں ہوتی ہے عام طور پہ پوزیشن کی. تو یہ کی والا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ عام طور پہ حالت جر میں، یعنی کہ اس کے لیے میں کہوں گا کہ آئی، می، مائی، دس از حالت رفع، دس از حالت نصب، دس از حالت جر. ٹھیک ہے، جو اگر میں ہی ہوں میں کوئی کام کر رہا ہوں تو حالت رفع میں ہوں، میرے پر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ حالت نصب ہے، اور اگر میری کسی چیز کی بات ہو رہی ہے تو وہ حالت جر ہے. اس کی یہ اتنا ہی اگر آپ یہیں تک سمجھ لیں. یہ معرفہ نکرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک سپیریئر فارم یا ایک کامن فارم، یہ کامن پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. تو اگر ایک لکھا ہوا ہے بک، تو دس از اینی بک، اٹ کین بی اینی بک، کوئی بھی کتاب، جو کتاب لکھا ہوا ہے نا تو وہ نکرہ ہے. اور اگر ہم اس کو کہتے ہیں الکتاب، تو یوزلی ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے، الف لام جو لگا ہوا ہوگا تو وہ ایک نشانی ہے کہ وہ معرفہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزوں کی بیک گراؤنڈ میں رکھ کے جب آپ سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میری ویڈیو نہیں آ رہی، آپ کو میں نظر نہیں آ رہا ہوں؟ آئی ایم سوری، یہ میری اسکرین نظر نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ یہ عبدالسلام صاحب نے میسج لکھا ہے آپ کی ویڈیو میں نے بھائی آن نہیں کی ہوئی، اس لیے ویڈیو آپ کو میری نظر نہیں آئے گی، یہ میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا. تو یہ چیزیں ہیں، ان میں سے میں آپ کو حروف استفہام ایک دفعہ دکھانا چاہ رہا ہوں. اس میں جو کوسچن والے ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوسچن والے ورڈز ہیں جو بہت دفعہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. کیا، کیوں، کون، کب، کہاں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو دیکھیں، ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے، ماں ہاذا، یہ کیا ہے. مسمکا، ہمارا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والے جو پہلا لفظ ہے ماں، اسی سے ملتے جلتا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ حل ہوتا ہے اور آ ہوتا ہے. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. ماں سے ہی ملتا جو ماں کے مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن ماں میں ایک جو الفاظ ہوگا وہ سوال کے لیے ہوگا کہ بھئی تم یہ کیا ہے. کیا کے لیے جو سوال ہوگا نا وہ یہ ہوگا. اچھا، اسی سے ماں نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے. وہ آپ کو موقع محل کے حساب سے پتا چلے گا کہ یہ ماں سوال کے لیے آ رہا ہے یا یہ ماں نہیں کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن فار انسٹنس آپ یہ ذہن میں رکھیں وہاں پر کہ آپ کو ایٹ لیسٹ یہ دو معنی سمجھ آ جانے چاہیے کہ یا یہ سوال ہو رہا ہوگا یا یہ نہیں کے معنی میں آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو اس میں بھی میں کہوں گا ماں ابغا کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اور ماں ہاذا، اگر میں جملہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے تو میں بولوں گا ماں ہاذا. ٹھیک ہے، تو یہ ماں کا لفظ آپ ایک یاد کرنے کی کوشش کریں. اسی سے ملتا جلتا لفظ ایک ہوتا ہے حل. اور الف اس طرح جب شروع کے اندر آتا ہے نا تو کئی دفعہ وہ بھی سوال کے مطلب میں آتا ہے، کیا کے معنی. لیکن عام طور پہ حل اور آ کا معنی ہوتے ہیں، جو جواب ہوتے ہیں نا وہ یس اور نو میں ہوتے ہیں. جہاں پر جواب آپ نے یس اور نو میں دینا ہے نا تو وہاں پر جو سوال یوز ہو رہا ہوگا نا وہ حل یا آ میں ہوگا. کہ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جس کا سوال کا جواب یا نہ اور ہاں میں ہوگا نا، کہ تم نے کھانا کھا لیا، تو میں یا میں بولوں گا یس یا میں بولوں گا نو. تو ایسا جو سوال ہوگا نا وہ حل اور الف سے ہوگا. اور ماں ضروری نہیں ہے کہ اس طرح، ماں اس طرح کے سوال میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن ماں دوسرے سوالوں میں جس کا جواب یہ نہیں ہوگا یس اور نو، اس کے علاوہ ہوگا، تو ماں کا مطلب ماں جو ہے وہ اس کی براڈر، اس کی کوریج ہے. ٹھیک ہے، اس کا زیادہ جو ہلکا، اس کے معنی کے اندر زیادہ وہ ہے. اچھا، دوسرا لفظ ہے من. من جو ہے وہ ہو، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو میں سے شفاعت کرے. ٹھیک ہے نا، تو وہ من کا مطلب ہوتا ہے ہو. تو جو انگلش میں جو ہو کا لفظ ہوتا ہے وہ من ہے. من سے بالکل ملتا لفظ ہوتا ہے من. تو من اور من میں آپ نہ کریں، من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. ٹھیک ہے، یہ صرف زیر زبر سے دیکھیں اس کا مطلب بدل جاتا ہے کہ من جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سے یا فرام. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پہ جو من آ رہا ہوتا ہے نا من کا مطلب سے ہوتا ہے، اور من کا مطلب ہوتا ہے ہو. ٹھیک ہے،
اچھا اوکے. کیف کیف الحال، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم جب عام طور پہ عربی بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیف کا مطلب جو ہے، اور یہاں پر سب سے زیادہ جو عرب میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کو تو اس لفظ سے بہت فیملیئر ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. کیف کا مطلب ہوتا ہے کیف الحال. ٹھیک ہے، کیا حال ہے تمہارا؟ تو یہ ہاؤ کے معنی میں یوز ہوتا ہے کیف. ٹھیک ہے. آئینہ، آئینہ کا مطلب ہوتا ہے ویئر. ٹھیک ہے. آئینہ، ویئر، کیف، ہاؤ. متا، متا حاصل وعد ان کن تم صادقین. ٹھیک ہے، کہ یہ متا کا مطلب ہوتا ہے وین، کہ کوئی کام کرنا ہو نا تو کب کب وہ آئے گا. متا حاصل وعد ان کن تم صادقین، یہ سوال پوچھا تھا نا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ تمہارا وعدہ کب پورا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. متا حاصل وعد، یہ وہی جملہ جو میں نے متا حاصل وعد ان کن تم صادقین. ٹھیک ہے. اور ایان بھی اسی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ایان، ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے گا. تو متا اور ایان، یہ آپ کو جسٹ لائک دیکھیں، یہ ووکیبلری کے طور پہ آپ ایک اپنی لسٹ، اگر آپ اپنی ایک چھوٹی سی ڈائری بنا کے اس کو لکھنا شروع کریں گے، اور آپ کو میری ریکویسٹ ہے کہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں وہی کہ آپ قرآن پاک کی ایک یا دو آیت کو اس طرح سے انالیسس کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ سوالیہ الفاظ کی ایک لسٹ، یہ 5 6 8 10 لفظ ہیں صرف، اس سے آپ کو وہاں پہ ڈھونڈنا شروع، آپ کو آہستہ آہستہ ایک آپ کی یہ جس کو کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، تو یہ بھی یقین کیجئے یہ بالکل ویسا ہی ہے. اور آہستہ آہستہ آپ کو ایک آیت میں آپ کو اگر 15 پوائنٹس ہے نا تو 15 میں سے آپ کو ایک ایک کر کے آپ کو پوائنٹ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اور جب آپ جوڑ کے کریں گے نا تو پھر جب آپ آیت کریں گے نا تو پڑھیں گے تو آپ کو اس کے ترجمے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ آیت پڑھتے ہوئے جس طرح ہم انگلش، ہم اپنی زبان جب بول رہے ہوتے ہیں تو کوئی ہمیں ترجمہ اس کی تو نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی نا، ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں اور اگلے بندے کو سن کے بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے، جو بول رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں. تو ہم نے قرآن پاک کو جب تک اس طرح سے نہیں سمجھا تب تک مسئلہ حل نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نیت کر لیں کہ میں نے اس طرح سیکھنا ہے تو آپ یقین کریں اگر اس دنیا میں ہم نہیں بھی مکمل کر پائے نا تو اللہ ہمارا ارادے پہ ہمیں اس چیز کا اجر دے دے گا. مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے، اور آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ یقین رکھیں. لیکن یہ آپ اس سچے دل سے یہ کرنا چاہتے ہیں کام یا نہیں کرنا چاہتے، یہ آپ کو اور اللہ کو پتا ہوگا، کسی دوسرے بندے کو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ماں، من، کیف، اینا. ٹھیک ہے. اچھا، متا ہو گیا، ایان ہو گیا. انا لکی حاضا، یہ حضرت مریم جو ہے نا ان سے سوال پوچھا گیا تھا سورہ مریم میں، کہ وہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی تھی، بہت ساری نعمتیں آ جاتی تھی، تو انہوں نے پوچھا انی لکا حاضا، یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے، یہ تو فرام ویئر، فرام ویئر، کہاں سے. ٹھیک ہے. تو یہ انا لکی حاضا، ایو. اچھا، اس کے بعد اگلا لفظ ہے ایو. ٹھیک ہے. تو ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سی، وچ. ایو شعین، کون سی چیز. ایو الفریقین، کون، تم دونوں میں سے کون سے فریق. ایوکم، تم میں سے کون. ٹھیک ہے. تو یہ ایو، انا، متا، اینا، کیفا، من، ما. ٹھیک ہے. اچھا، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا. ٹھیک ہے. ہاؤ مچ، یہ کسی سے سوال پوچھنا ہو کہ جو ہے وہ کتنے کا ہے یہ، اس میں ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں بیسیکلی بیکم اور کم، یہ دو لفظ ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ اس کے ساتھ مل کے یہاں پہ آتے ہیں. تو میرا خیال میں ابھی میں حروف استفہام جو ہے نا، یہ سوالیہ جو الفاظ ہیں اور اسماء استفہامیہ، میں یہیں تک ہی بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ جو التحیات ہم لوگوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ درود شریف، کیونکہ جو نماز کے اذکار ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، تو یہ جو 6 7 میں نے آپ کو بتائی ہیں باتیں، ان کو آپ پلیز ذہن میں رکھیں. ضمائر، پریپوزیشنز، اشارے والے الفاظ، سوال والے الفاظ، ان کی آپ ایک لسٹ بنائیں، اور ہر آیت کے اندر اردو کے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم جو قرآن جو نماز کے اذکار کا تھا، جس نے کسی نے مس کیا ہے، پچھلے 2 سیشنز کے اندر ہم لوگوں نے الحمد، سجدے کے اذکار، رکوع کے اذکار، التحیات. تو آج ہم لوگوں نے کرنا تھا درود شریف. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہم کے لفظ کو جو ہے ایکچولی بار بار بہت ساری چیزوں کی نا ریپیٹیشن آ جاتی ہیں، تو کیونکہ ہر دفعہ مجھے نئے لوگ ملتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم آج دوبارہ اٹینڈ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے مجھے پھر دوبارہ سے بتانا پڑتا ہے. اللہم کا جو لفظ ہے نا وہ مل کے اللہ
اور میم مشدد، کیونکہ یہ بار بار آتا ہے اس لیے میں آپ کو ایک دفعہ جلدی سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. سوری. جو اللہم ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی یہ اللہ لکھ کے نا اس کے آگے یہ میم مشدد آ گیا ہے، تو یہ مل کے بن گیا اللہم. تو یہ ایکچولی اللہ کے لیے یہ ایکسکلوسیو لفظ ہے. یہ اللہم کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ. ٹھیک ہے. اور اللہ کا جو لفظ ہوتا ہے وہ مل کے بنتا ہے الہ. تو جو میں نے آپ کو ابھی میں نے بات بتائی تھی نا کہ کوئی کسی لفظ کے ساتھ جب ال لگ جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، عارف ہو جاتا ہے، اسپیشل ہو جاتا ہے. تو الہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے جو عبادت، جس کی عبادت کی جائے، جو معبود ہو، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ الہ ہوتا ہے. تو الہ، تو الہ کا مطلب ہوگا اسپیشل الہ. تو اللہ جو ہے وہ ایکسکلوسیو ہے کہ اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے. تو جب ہم لا الہ الا اللہ بولتے ہیں وہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی الہ ہے ہی نہیں اللہ کے سوا، کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں اللہ کے سوا. اس میں بیسیکلی الہ میں لفظ وہی الہ ہے اور وہ مل کے الہ مل کے اللہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی گرامیٹیکل انالیسز ہے. اس کے بعد سلے ہے. سلی کا جو ہے نا بہت ڈیٹیل لفظ ہے. میری شاید اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کو اس لفظ کو پوری طریقے سے ایکسپلین کر سکوں، لیکن اس میں بیسیکلی دعائیں ہیں، سلامیاں ہیں. تو یہ دعاؤں کے آتا ہے، سلامی کے مطلب میں بھی آتا ہے اللہم صلی علی محمد. تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے اس کے جو یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ اس کا لکھا ہوا ہوگا سلی. دیکھیں سل کے کتنے سارے لفظ ہیں: صلاۃ، مسلی، نماز، رحمت، دعا بھیجنا، حوصلہ افزائی، پیچھے پیچھے آنا، چمٹے رہنا، آگ جو فحش اور منکر کو کھا جائے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ اس کے بہت براڈ لفظ ہے اس کے، لیکن اس کے بیسیکلی جو یہاں پر جو درود شریف کے اندر آتا ہے تو اللہم صلی علی محمد، ان کے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیج، صلات بھیج، برکتیں بھیج. یہ بیسیکلی اس کا، کیونکہ کئی دفعہ آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ جانا چاہیے. ایگزیکٹ مطلب جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ہم اہل زبان نہیں ہے تو ہم شاید اس ہر لفظ کی اتنی گہرائی تک نہ پہنچ سکے، لیکن اگر ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. نماز کے لیے صلات کا لفظ یوز ہوتا ہے، یہ وہی اسی روٹ سے ہی ہے یہ لفظ بھی. تو اس میں سلامتی بھیجنے کے لیے بھی ہے، دعا کرنے کے مطلب میں بھی ہے. تو یہ بہت ہی براڈ لفظ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس کے اندر دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حروف جار بار بار آتے رہتے ہیں، پریپوزیشنز. تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، ایڈ کے معنی میں جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایڈ کے معنی میں جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، دعائیں بھیج، برکت بھیج، حوصلہ. تو یہ اس میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد پہ. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو اس میں دیکھیں یہ وہی لفظ میں آ رہا ہے. کما ایک لفظ ہے، کما کا مطلب ہوتا ہے لائک، جیسے. کما دو لفظ مل کے بنتے ہیں کاف اور میم الف ماں. تو ایکچولی جو ساتھ ساتھ اب ہم کیونکہ یہ بار بار آ رہے ہیں حروف جار، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ جو حرف جار آتا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، ایڈ. یہ دیکھیں جو عربک گرامر کے حساب سے اس کو حروف جر کہا جاتا ہے. اور آپ یاد رکھنے کے لیے آپ پریپوزیشن، اردو میں پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن پریپوزیشنز ہوتی ہیں یہ ایٹ، ان، ٹورڈز، یہ والے لفظ ہیں. الہ کا لفظ بھی یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، الہ ٹورڈز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کی طرف. ٹھیک ہے. اللہ، الہ. اور اس کے بعد جو لفظ آیا ہے وہ کاف آیا ہے. کاف ہوتا ہے لائک. کل ہجارہ، یا آپ یاد کریں کل فراش المبسوس جو سورہ قاریہ کے اندر لفظ آتا ہے، یوم یکون الناس کل فراش المبسوس وتکون الجبال کل حن المنفوش. تو یہ کاف جو وہی لفظ ہے لائک کی طرح، یہ بھی ہے پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ کاف اور میم الف ماں مل کے نا جیسا کا مطلب آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جیسا. ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا مطلب آپ کے سامنے آ گیا ماں کا. تو یہ کاف اور ماں مل کے لائک، کہ آپ اے اللہ درود شریف بھیج، سلامتی بھیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ سلیتا. انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ریگولر آنا شروع کریں تو میں اگلے سٹیپ پہ جاؤں جو کہ فعل ہے. تو یہ سلیتا آپ کو میں صرف ایک میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو
جو ہم لوگوں نے ضمائر کیے تھے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کے لیے لفظ ہوتا ہے، دو کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے، دو سے زیادہ کے لیے لفظ ہوتا ہے، مذکر کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، مؤنث کے لیے لفظ ہوتا ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں وہ متکلم ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بول رہے ہوتے ہیں وہ فرسٹ پرسن ہوتے ہیں. جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سامنے والا جو بندہ ہے وہ یو ہوتا ہے، تو یو کے لیے لفظ ہوتے ہیں. اور جو موجود نہیں ہوتا یا جس سے ہم بات نہیں کی، یعنی کہ وہیں پہ بھی موجود ہو لیکن وہ تھرڈ پرسن ہو، یعنی کہ میں اور ایک بندہ بات کر رہے ہیں اور ہم تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں، مطلب جیسے ماں باپ بات کر رہے ہیں، باپ جو ہے وہ ماں بیٹے اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے اپنے بچے کے بارے میں، تو باپ جو ہے وہ فرسٹ پرسن ہو گیا، جو ماں ہے جو اس کی بیوی ہے وہ سیکنڈ پرسن ہو گئی، اور بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تم بچے نے یہ کام نہیں کیا، تو وہ کا باپ اس کو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے کہ بچے نے یہ کام نہیں کیا، وہ تھرڈ پرسن ہو گیا، یا وہ وہاں موجود ہوگا یا وہ موجود نہیں ہوگا، تو اس کو ہم انگلش میں یا ہم بولتے ہیں تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے الگ الگ لفظ ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو یہ سلا وہی لفظ ہے اور اس میں ساتھ آ رہا ہے تا. تو یہ تا جس طرح یاد کریں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا انتا، یہ انتا از فار یو. تو یہ جو لفظ آ رہا ہے نا سلیتا، یہ اس کے اندر یہ گرامیٹیکلی یہ جو تا کا لفظ آ رہا ہے نا، یہ فار یو ہے، کہ جیسے تو نے سلی کی، تو نے رحمت بھیجی، تو یہ تے الف یہاں پر جو تا آ رہا ہے نا، اٹ از ریپرزینٹنگ، کیونکہ جب آپ ہم فعل پہ پہنچیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سلیتا فار میل ہے، سلیتی فیمیل ہے، سلیتم تم سب لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ لگتا ہے، لیکن تو اگر آئے گا نا سلیتو، تو اس کا مطلب ہوگا میں نے نماز پڑھ لی. سلیتو میں نے نماز پڑھ لی، سلیتا تم نے نماز پڑھ لی. اگر فیمیل ہوگی تو سلیتی فیمیل کو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ صرف آپ یہاں تک یاد کر لیں کہ یہاں پر یہ سلیتا کا جو لفظ آ رہا ہے وہ فار یور آ رہا ہے، کہ تم نے نماز تو نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا، جیسے تو نے کیا تھا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ پھر وہی اسی لفظ کی ریپیٹیشن ہو گئی. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی محمد، یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہمارے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم کی، کہ اے اللہ سلامتی بھیج اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ بھیجی. تو اب آپ دیکھیں، یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اب آپ کو یہ کبھی بھولے گا نہیں انشاءاللہ کہ اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے. انکا حمید مجید، تو اس کے اندر جو لفظ آ رہے ہیں وہ ایک حمید آ رہا ہے، یہ مجید آ رہا ہے. یہ دونوں ہمارے جو ہے وہ کیا نام ہے، ہماری زبان میں بھی یوز ہوتے ہیں لفظ، حمید بھی مجید بھی ہمارے یوز ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور اس کے اندر جو حمید کے اندر ہوتا ہے نا وہ حمد سے ہوتا ہے. تو محمود، احمد، محمد، جو الحمدللہ میں ہم لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، وہ ساروں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، اور جس کے اندر تعریف کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں حمید، حمد، حامد، محمود، محمد، احمد، حماد، یہ سارے وہی ہیں. شعوراً کسی کی دل کی گہرائیوں سے تعریف کرنا، خوبیوں کا منبع تعریف. ٹھیک ہے، اور مجید کے لیے ہوتا ہے جد کا لفظ یوز ہوتا ہے، تو جد امجد، آبا و اجداد، یہ وہی لفظ ہے. تو مجید کیا ہے؟ مجید، ماجد، قرآن مجید، کثرت، فراوانی، صفات حمیدہ، یعنی شرف و اکرم وغیرہ میں اپنی انتہا تک پہنچ جانا، یہ اس کے اندر لفظ وہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میم جیم دال کے لیے مجید کا لفظ ہے اور کثرت فراوانی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا میرے ایم سوری، یہ مجھے لگ رہا ہے یہ جد امجد والا نہیں ہے، میں جو آپ کو ایم سوری یہ وہ روٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے نہیں دیکھا تھا پہلے. یہ میم جین دال یہ دوسرا روٹ ہے، وہ اس کا لفظ دوسرا ہے. یہ یہاں پہ اس کے دوسرے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے معنی یہاں پہ یہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، انا کا حمید مجید. اچھا، انا اور کا، یہ کا از فار یو. یہ کا جو لفظ ہے یہ انتا کے طرح ہی ہے، لیکن یہ جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی جو رفع نصب جر کی میں، تو رفع نصب جر کے حساب سے یہ نصب اور جر کے نہیں ہے، کہ یعنی کہ یو کے لیے انتا کا لفظ ہے اور یور کے لیے یہاں پہ کاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ضمائر میں نے پوری ڈیٹیل سے میں نے پچھلے سیشنز میں ڈسکس کیے. ان کا بے شک تو، انہو بے شک وہ، انی بے شک میں، اننا بے شک ہم. یہ نون الف نا، یا، کاف، اور جو ہوا والا جو ہے انہو بے شک وہ تھرڈ پرسن کے لیے. تو انکا بے شک تم، بے شک تو، حمید مجید. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کی جو بات ہے درود شریف میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے. اچھا پھر اگلے میں آگے بات شروع ہو رہی ہے، وہاں پر صلی کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ برکت کی بات ہو رہی ہے. اللہم بارک، اے اللہ تو برکت دے. یہ بارک کا لفظ میں تو، یہ دیکھیں کاف نشانی وہی آ رہی ہے، برکت دے تو. ٹھیک ہے، تو برکت دے. یہ کاف کا میں نے آپ کو بھی میں نے بتایا ہے کہ کاف یہ پریپوزیشن جو پروناؤن ہے، یہ کاف جو ہے یور کے لیے ہوتا ہے. یہ ہم سامنے والے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو برکت علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو دیکھیں یہ ایک دو الفاظ کو سمجھنے سے اب آپ کو دیکھیں ساری وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. وہاں پر لفظ تھا سلی کا، یہاں پہ لفظ آ گیا برکت کا. ٹھیک ہے. اور کاف وہاں پر تھا، یہاں پر کاف آ گیا. یہ تو کے لیے کہہ رہے لفظ. ٹھیک ہے. پھر وہی والا جملہ جو پہلے حصے میں تھا علی محمد وعلی آل محمد، وہی والی بات ریپیٹ ہو گئی. کما کا لفظ پھر وہی پہلے وہاں پر تھا، پھر وہی آ گیا. میں نے آپ کو ابھی میں نے سمجھایا تھا، بتایا تھا سلیتا وہاں پہ تھا، یہاں پہ بارکتا ہے. ٹھیک ہے. برکت دی تو نے، جیسے تو نے برکت دی پہلے، وہی والا لفظ وہاں پہ برکت، یہاں پہ برکت کا لفظ ہے. وہاں پر اوپر جو آیا تھا وہ سلیتا، وہ سلیتا میں دیکھیں سلیتا اور بارکتا، رول وہی سیم ہے جو میں نے آپ کو ابھی رول سمجھایا. اللہ ابراہیم و اللہ علی ابراہیم انک حمید مجید. تو آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سمجھ آ رہا ہے. یقین کیجئے یہ اگر ہم ترتیب سے کر رہے ہوتے اور سارے لوگ میرے ساتھ جوائن کر کے پراپرلی کر رہے ہوتے نا، تو مجھے بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑتا. لیکن میرے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے، میں اس لالچ میں کہ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ بھی ہم سے ان کو بھی سمجھ آ جائے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ جو بندے کو بالکل بیک گراؤنڈ کے بغیر وہ یہ میں ان کے سامنے بولنا شروع کر دوں گا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. تو یہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے. پھر اس کے بعد یہ سب سے زیادہ کامنلی دعا ہم یوز کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ بیسیکلی جب ہم رائٹ سائڈ پہ بولتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے کہ رائٹ سائڈ پہ جتنے مسلمان ہیں ان کو ہم سلامتی بھیج رہے ہیں. اور جب ہم لیفٹ سائڈ پہ بولتے ہیں تو ہم جتنے لیفٹ سائڈ پہ جتنے مسلمان ہیں ان کو پوچھتے ہیں. اس کو میں دوبارہ سے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا، یہ کیونکہ رب آ رہا ہے لفظ، تو یہاں پہ میں ساروں کے ساتھ جوڑ کے آپ کو بتا دوں گا. کیونکہ یہ جو ہے نا اگر ایک ہے اور مذکر ہے نا تو اس کے لیے ہو کیس میں آتا ہے تو یہ بن جائے گا رب ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ دو وہ مؤنث کے لیے ہوگا تو اس کے لیے ہا آ جائے گا تو یہ بن جائے گا ربو ہا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس مرد کا رب، اس عورت کا رب. اگر وہ دو لوگ ہوں گے تو اس کے لیے مل جائے گا ہما، تو یہ بن جائے گا ربو ہما، ان دونوں کا رب. وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ دو سے زیادہ ہوں یا وہ اس میں عورتیں بھی ہوں مرد بھی شامل ہوں تو وہ ہم ہو جائے گا. ہم دیکھیں کتنی دفعہ قرآن پاک میں آتا ہے، رب رزق نہ ہم، یہ سورہ بقرہ کی آیت میں آتا ہے. ہم آپ دیکھیں گے بے تحاشا دفعہ آپ کو نظر آئے گا، یہ ہم کا لفظ یاد کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ رب کے ساتھ لگ سکتا ہے، کوئی بھی الفاظ پیچھے اس کے ساتھ کوئی بھی لفظ لگا ہوگا اور ساتھ ہم آ رہا ہے نا تو یہ اس کا مطلب ہوگا ان کی بات ہو رہی ہے، تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. رب ہم، ان سب کا رب. اور ہننا جو ہے وہ دو سے زیادہ عورتوں کے لیے لفظ ہوتا ہے، ربو ہننا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ جہاں پر جو لفظ آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے، میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں ربنا. تو یہ فرسٹ پرسن کے لیے لفظ، یہ تھرڈ پرسن کے لیے لفظ تھے جو وہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ فرسٹ پرسن کے لیے آ گیا. تو نون الف نا اور ربی. ٹھیک ہے. تو یہ رب اور نون الف نا، نون الف نا از فار ہم، یعنی کہ ہمارا یا ہم کے لیے جو لوگا لوگ ہم یہ لفظ آئے گا. اور یا اگر آئین پہ لگ رہا ہے نا تو یہ میں میرے لیے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو نون الف نا تو دیکھیں ربنا، ربنا سے کتنی دعائیں آتی ہیں. تو ربنا میں اے ہمارے رب، یہ اس کا مطلب ہے. ربی اے میرے رب. ٹھیک ہے. اچھا جو تیسرا رہ گیا وہ کاف رہ گیا. وہ کاف میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ یا وہ ہوگا کاف، وہ اگر ربو کا میں مذکر کے لیے لفظ یوز کر رہا ہوں. ربو کی وہ فیمیل ہے، ربو کما دو کے لیے، اگر سامنے والے دو لوگ ہیں، دو عورتیں ہیں یا دو مرد ہیں تو ان کے لیے ربو کما ہوگا. اور ربو کم جس طرح دیکھیں ہم ہے، دو سے زیادہ مرد اور عورتیں ہوں یا مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں تو وہ کم ہوگا. اور اگر صرف عورتیں ہیں تو وہ کننا ہوگا. ٹھیک ہے. ربو کننا ان سب عورتوں کا رب. سب ہم سامنے والی جو ہے نا ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم سب عورتوں کا رب.
ربکم اس میں مرد عورت دونوں شامل ہے، ربکم تم سب کا رب. تو دیکھیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ ربکم آتا ہے. یہ کم کا لفظ آتا ہے یا ہم کا لفظ آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر مخاطب میں جمع کا لفظ آ رہا ہوتا ہے، تو زیادہ تر میں اس طرح آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو ربنا اس کے بعد کیا لفظ آ رہا ہے؟ آتنا. تو آتنا دینا ہوتا ہے، پھر نون الف نہ آ گیا. ربنا آتنا، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں فی دنیا. یہ فی جو ہے نا وہ تیسرا حروف جر آ گیا. میں نے آپ کو ابھی تک الا بتایا تھا، الا بتایا تھا، کاف بتایا تھا، من بتایا تھا. ٹھیک ہے، یہ ابھی آج ہم لوگوں نے بولے ہیں، یہ کاف کی طرح من سے، یہ بھی ایک حروف جر ہے. ٹھیک ہے، فی میں ان. تو اب کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہم مانگ رہے ہیں؟ فی دنیا، تو دنیا میں ہمیں حسنت دے. آگے اگلا لفظ آتا ہے حسن. تو یہ میں اس کو سامنے لے آتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ربنا دیکھیں نون الف نہ آ رہا ہے. آتنا دے ہمیں، فی دنیا دنیا میں، حسنت. حسنت جو ہے وہ اچھی چیز کو کہتے ہیں. یہاں پہ اس کا لفظ آگے آئے گی حسنت، مستحسن، احسان. یہ وہی والی چیز ہے جو اچھی چیز ہو، جو اعتدال والی چیز ہو، جو خوبصورت، جو یعنی کہ وہ چیز کے جو اچھی ہو، اس کے لیے حسن کا لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں. پھر دوبارہ آ رہا ہے وفی الآخرت حسنتوں. اچھا، یہ واو بھی حرف جر ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر واو جو ہے وہ حرف جر کے طور پہ نہیں آ رہا. یہاں پہ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس لسٹ میں واو بھی ہے، لیکن واو اس وقت آتا ہے جب قسم کھانے کے لیے. واو از فار قسم. تو یہ قسم کھانے کے لیے جب آئے گا نا، وہ ابھی آپ جو قرآن پاک کی بے تحاشا صورتیں ہیں جو شروع ہو رہی ہیں قسم کے انداز میں، والشمس والقمر. ٹھیک ہے، والشمس، پھر اس کے بعد والتین والعصر. اسی طریقے سے جو بھی میں آج میرا ارادہ تھا، لیکن پتہ نہیں میں شروع کر دیں گے شاید، ہم تھوڑی سی ایک دو آیتیں دیکھ لیں گے سورہ فجر کی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. سورہ فجر کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ واو جو ہے وہ قسم کھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر واو اور کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یا او کے میں آتا ہے تو وہ یا کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واو جو ہے یہ بھی ایک میننگ فل الفابیٹ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ ایک لسٹ بنائیں گے کہ جو میننگ فل الفابیٹ ہے. جس طرح لام ایک میننگ فل الفابیٹ ہے، اسی طریقے سے با جو ہوتا ہے وہ با بھی ایک حرف جر ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے ود، جو پریپوزیشن کی لسٹ میں جو با ہوتا ہے وہ ود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ، ایٹ، الہ، ورڈز، کاف، لائک، من، فرام، فی، ان. یہ میں، یہ اردو والا میں ہے. ٹھیک ہے، میں، اس کے بعد با ود، لام فور. جب لام حرف جر کے طور پہ آتا ہے نا تو وہ فور کے لیے ہوتا ہے. لام کے اور بہت سارے الفاظ ہیں معنی، وہ آہستہ آہستہ آپ کی وہ لسٹ بناتا جاؤں گا. لیکن اس وقت اس اسکرین میں یا اس سیٹنگ میں نے جو آپ کو بتائے یہ سارے کے سارے حرف جار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فی دنیا میں فی آ گیا، میں آ گیا. تو یہ دیکھیں پھر اسی پہ آئے واپس، آپ کو یہ اب بہتر طور پہ سمجھ آئے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ جو قاف کا لفظ جو آ رہا ہے نا یہاں پہ ہے وقنا عذاب النار. متقین، تقوی، پرہیزگار، کسی چیز کی حفاظت کرنا، اسے بزرگ چیز سے بچانا. ٹھیک ہے، وقنا بچانے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بچا. قاف کا لفظ یہاں پر یہ جو، کیونکہ کئی دفعہ نا عربی میں کیونکہ یہ ہمارا لیول نہیں ہے، یہ میرا لیول نہیں ہے، اور یہ میں جانے میں بہت ہے کہ یہ اس میں کچھ نہ کچھ لفظ ڈراپ ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ لفظ ڈراپ ہو کے یہ لفظ کا مطلب اتنے سے لفظ میں یہ آ رہا ہے. یہ کیونکہ واو اور نون الف نہ تو اور ہمارے لیے، تو یہ صرف قاف کے لفظ میں دیکھیں بچانے کا مطلب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر انہوں نے قنا کو لکھا ہے دیکھیں، اور تو ہمیں بچا لے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہ اتنے سے لفظ میں دیکھیں اتنا مطلب چھپا ہوا ہے. عذاب النار، عذاب النار. ٹھیک ہے، وقنا عذاب النار. تو عذاب اور نار، نار جو ہے وہ جہنم ہے، آگ کو بھی کہتے ہیں، اور عذاب کا لفظ ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اب دیکھیں آ رہا ہے لفظ آخری، رحمت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دیکھیں علیکم، سب پر. ٹھیک ہے، یہاں پر ایکچولی اس کے مطلب ہے یہ کم آ رہا ہے وہی لفظ کہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ کا جو ہے ایک کے لیے، کی جو ہے وہ عورت کے لیے، کما جو ہے وہ دو لوگوں کے لیے، اور کم تم سب پر. السلام علیکم، اللہ، یہ اللہ دیکھیں وہی حرف جر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمت اللہ. تو دیکھیں اللہ کی رحمت، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے، تو
یہ جو ہے اگر آپ آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کو اس پچھلے 50 منٹ میں کیا سمجھ آیا ہے اور کیا سمجھ نہیں آیا ہے. اگر کچھ آپ لوگ کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور بولیں. سائمہ باجی آپ کچھ بولیں. منزہ جو لوگ جن لوگوں نے کچھ فریکوینٹلی اٹینڈ کیے ہیں میں ان سے کچھ سننا چاہتا ہوں. کوئی مجھے بتائیے کوئی ایڈیشن کی جانے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ سورہ جو ہے نا یہ میں پچھلے پورے ہفتے سے میں یہ سورہ فجر سن رہا تھا اس کی تفسیر اور لیکن میرا خیال ہے انشاءاللہ یہ ہم تسلی سے نیکسٹ ویک کریں گے کیونکہ دعائیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. نماز کے ارکان پچھلی 3 سیٹنگز میں نے کوشش کی کر لیے ہیں اور جو فریکوینٹلی الفاظ آتے رہتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ وہ کوشش اور سلسلہ جاری رہے گا. کچھ کوئی بندہ بولنا چاہے گا؟ منزہ آپ ہی بول دو. سائمہ باجی آپ جی سر ماشاءاللہ آپ نے بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس پر عمل کرنے کی اور باقاعدگی سے کلاسز اٹینڈ کرنے کی توفیق دے. اور سر آپ نے ایک لفظ بولا تھا ذوالجلال والاکرام, تو وہ اکثر وہ ذل جلال بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس کی وہی کیا میں آپ کو پروناؤنسیشن ہوتی ہے؟ نہیں اصل میں آپ کو بتاؤں یہ پروننسیشن جو ہے نا یاد رکھیں کہ یہ عربی زبان یہ تو میں آپ لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو لالی پاپ دیا جاتا ہے, تو میں حقیقت بات یہ ہے کہ عربی سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ سمپلسٹ آف وے ہے ٹو اسٹارٹ, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ایکچولی ہمیں عربی دان نہیں بننا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ہمیں سے اتنا سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کا مطلب میں آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آگے بہت ڈیٹیلز ہیں. یہ کہاں پر یہ آپ کو زو اور زی میں یہ وہی لفظ ہے. یہ کہیں پہ زو میں بھی یوز ہوگا, کہیں پہ زی میں بھی یوز ہوگا. یہ ایک رفع میں ہوگا, ایک حالت نصب میں ہوگا, ایک حالت جر میں ہوگا, وہ زیر زبر سے ہو جائے گا. وہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں پڑھیں گے نا تو آپ بھاگ جائیں گے. اور قرآن پاک جو بدقسمتی یہ ہے کہ جو عربی گرامر کے کسی آپ ٹیچر کے پاس وہ اتنی ڈیٹیل بتانی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہی نہیں سمجھ آتا کہ اس میں سے میں کیسے ہضم کروں گا. میں نے آپ لوگوں کو ابھی تک مرکبات جو اگر آپ ایون عامر سہیل صاحب کا لیکچر سننے شروع کریں گے نا تو وہ شروع میں ہی تھوڑی دیر کے بعد وہ مرکبات شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ ابھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ رحمت اللہ کیا چیز ہے, لیکن میں نے اپنے آپ کو روک لیا ہے. رحمت اللہ, اللہ کی رحمت, یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت. اب اس کے میں یہ چیز اگر آپ کو نہ بھی پتا ہونا تو بھی آپ قرآن پاک سمجھ لیں گے. میں اس لیے اس چیز پر زور نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, رحمت اللہ اس طرح کے بے تحاشا آپ کو آئیں گے جس میں کسی کے ساتھ اضافت ہو, یعنی کہ کسی چیز کے ساتھ پوزیشن ہو. تو رحمت اللہ اس طرح بے تحاشا آپ کو لفظ نظر آئیں گے. آپ قرآن پاک پڑھنے شروع کریں تو آپ کو کہیں پہ بھی اس طرح کا جو 2 لفظ اکٹھے جڑے ہوئے آئے نا تو آپ دیکھیں اس میں ایک کی پوزیشن دوسرے کے ساتھ آ رہی ہوگی تو وہ مرکب اضافی ہے. اگر ایک بندے کی تعریف جیسے لمبا لڑکا, صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم جو ہے نا یہ بیسیکلی صراط المستقیم پڑھتے ہیں نا, یہ بیسیکلی مرکب توصیفی ہے. کیونکہ ہم جو رستہ ہے نا اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں, اس رستے کی ہم بتا رہے ہیں کہ سیدھا رستہ ہے, تو وہ مرکب توصیفی ہے. یہ مرکب اضافی ہے. تیسرا مرکب ہوتا ہے جس کے اندر حروف جر آ جاتے ہیں. تو جہاں پر بھی جار کے ساتھ جو لفظ آ رہا ہوتا ہے نا وہ مرکب جار ہو جاتا ہے. پھر یہ جیسے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو لفظ ہے نا فی الآخرتی یہ مرکب جار ہے. ٹھیک ہے, مرکب جاری ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ مرکب اضافی ہے. تو اس طرح میں بتحاشا الفاظ ہے جن کی ضرورت. تو آپ نے جو منزہ جو سوال پوچھا ہے نا وہ اس کا جواب میں آپ کو یہی دوں گا کہ آپ کو صرف یہی پتہ لگ گیا نا کہ یہ زو یا زی کا لفظ جہاں پہ بھی آ رہا ہے نا وہاں پر یہ والا کا مطلب آ رہا ہے. ذوالجلال والاکرام, ذوالفضل العظیم, ذوالجناح. اور میرا نام بھی ایکچولی جو پروننسیٹ جو یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ذوشان کہتے ہیں مجھے. تو ایکچولی وہ ذوشان ہم لوگ پاکستان میں ذیشان بولتے ہیں, تو وہ ذیشان بھی ٹھیک ہے, ذوشان بھی ٹھیک ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اس میں چیز ہے. ٹھیک ہے, سائمہ باجی آپ کچھ بول رہی تھی. ہاں جی, کافی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں لیکن بیچ میں تھوڑا عرصہ گزرتا ہے, پھر بھول جاتی ہیں, پھر دوبارہ سے ریوائز ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ کافی بہتری ہو گئی ہے, یعنی کہ نہ جیسے نہ کیا کیا ہے, کم کیا, ہما ہم ہننا, یہ چیزیں تو کافی ریوائز ہو گئی ہیں. جی چلیں, اینی ویز دیکھیں ہم لوگوں کا مقصد جو ہے نا وہ نیت, دیکھیں اللہ جانتا ہے ہماری نیت کہ ہماری نیت کیا ہے.
میری نیت تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اگر یہاں سے اسی جگہ سے شروع ہو جائے. آپ یقین کریں, اگر میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے جو پچھلے ہوئے نا سیشن, وہ ہمت کر کے سن لیں, ٹھیک ہے. اور اس کو بھی سننے کا ایک میں طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب پہ اسپیڈ تھوڑی بڑھائی جا سکتی ہے. تو آپ یوٹیوب پہ تھوڑی سی اسپیڈ بڑھا دیں, جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز میں وہی بتا رہا ہوں جو آپ لوگوں کو آ گئی ہے, اس کو اسکپ کر دیں. اور کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو مجھے آپ وہ نمبر بتا دیں کہ یہ لیکچر نمبر 16 کے اندر جو تم نے 75ویں منٹ پہ 50ویں منٹ پہ جو بات کی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ ایکسپلین کر دو. میں تو سب لوگوں کے لیے حاضر ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ میری ٹھیک گزارش ہے. اور اس کو ہم کیونکہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی امپلیکیٹ کرنا ہے قرآن پاک میں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہاں انشاءاللہ. مجھے نہیں آتی ہے ابھی ساری گرامر. آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے ساری گرامر آتی ہے. ساری گرامر اگر ایک ایک جو عامر سہیل صاحب بتا رہے ہیں اگر اس طرح سمجھ آ جائے نا تو وہ تو بہت ہی ایکسٹریم لیول کی چیز ہے. وہاں تک تو ہم پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم یہاں یہ جو چیزیں ہیں نا, ہم زیر زبر کو پیش کو چھوڑ دیں, آپ صرف اس کے اندر جو میسج ہے نا وہ آپ سمجھ لینا, تو وہ آپ کو پتا. جب میں آپ کو صرف ایک بتا کے میں بات ختم کر رہا ہوں, یہ میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ واو جو ہے وہ قسم میں آتا ہے اور حرف جر کے طور پہ آتا ہے. تو جب یہ آئے گا نا تو یہ والفجرو کیوں نہیں ہے, یہ فجری کیوں ہے, جو یہ اس لیے ہے. یا فجرا کیوں نہیں ہے, والفجرا کیوں نہیں ہے, یہ فجری کیوں ہے. یہ فجری کی ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے. تو جب بھی حرف جر آتا ہے نا تو وہ اپنے اگلے لفظ کو جر میں لے جاتا ہے. والفجری ایکچولی اس کا جو تلفظ یہ جب عامر سہیل صاحب کا آپ لیکچر سنیں گے نا تو آپ کو ریزن سمجھ آ جائے گی کہ یہ را کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے, یہ را کے نیچے زبر کیوں نہیں آ رہی. لیکن پریکٹیکلی قرآن پاک سمجھنے کے لیے فرینکلی اسپیکنگ یہ بہت ہائی لیول کی چیز ہے. میں یہ نہیں کہ اللہ معافی دے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی غلط بات بتائی ہے یا نہیں, تو وہ میں اس طرف آپ لوگوں کو لے کے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وہ پھر ہم ڈیٹریک ہو جائیں گے. بالکل اس حد تک سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھیں 4 قسمیں آ رہی ہیں, والفجری واللیال عشر والشفر والوتر واللیل اذا یسر. یہ 4 باتیں کر کے نا هل فی ذلک قسم الذی حجر, کہ یہاں پر آگے کیونکہ ان ساری قسمیں کھا کے نا یہ بتا یہ رہے ہیں کہ کیا یہ عقل والوں کے لیے نشانی نہیں ہے اس کے اندر. تو اس میں آپ لوگ صرف یہی سمجھ لیں کہ یہاں پر یہ واو جو ہے نا یہ اور کے معنی میں نہیں آ رہا, والا جہاں پر بھی شروع میں آ رہا ہے نا تو عام طور پہ وہ قسم کھانے کے لیے آ رہا ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. یہ فجری کے جگہ اگر آپ کو فجرا یا فجرو کیوں نہیں ہے, وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ پیچھے حرف جر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز اگر آپ یہ اتنا ہضم کر لیں گے نا تو نیکسٹ لیول پہ. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں, یا میری گفتگو سن کے عامر سہیل صاحب کے لیکچر سننے شروع کر دیں, آپ یقین کیجئے آپ کو وہ عامر سہیل صاحب کی باتیں بھی زیادہ سمجھ آئیں گی اور آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ آپ لوگ اس لیول پہ پہنچ جائے گی. میں نے یہ ایک دن میں نہیں کیا, یہ جتنا میں آپ کو جو تھوڑا بات بتا رہا ہوں میں 2 سال سے لگا ہوں. بیچ میں بے تحاشا مہینے گزر گئے جس میں نے کچھ نہیں کیا تھا. لیکن اب پچھلے جب سے یہ برکت میں نے یہ سوچا کہ اب اس کو پکا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں لوگوں کو پڑھانا شروع کر دوں. تو یہ مجھے چیز پکی ہو جائے گی, جو سنے گا ہو سکتا ہے وہ بھی اس پہ عمل کر لیں. تو یہ میری نیت یہ ہے صرف, کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اور یقین کیجئے میرے پہ بہت سارے لوگوں نے فتوے بھی لگا دیے ہیں کہ تم تو مطلب تم کیسے قرآن پاک کی ڈسکشن کر رہے ہو جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو میں پھر بار بار کہتا ہوں, میں اللہ مجھے گناہوں سے معاف کرے, اللہ میرے منہ سے کسی غلط الفاظ کو نکالنے سے مجھے بچائے. اور میرا مقصد کوئی تفسیر بتانا نہیں ہے, میں آپ لوگوں کو وہ صرف طریقہ بتا رہا ہوں. سورسز میں ہر دفعہ بھیج دیتا ہوں, آپ لوگ سورسز دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آگے آپ سمجھ سکتے ہیں. آخری بات بس پلیز ہے اس کے بعد, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے 1 آور میں یاد رکھیں بات کہ قرآن پاک کی کچھ آیات جو ہے نا وہ محکمات ہیں اور کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں. انشاءاللہ ہم سورہ فجر آگے کنٹینیو کریں گے, لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ 2-3 منٹ کے جو میرے پاس ٹائم ہے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ بھی جو قرآن یہ جو سورہ فجر کی آیا. اور اچھا یہ بھی ایک میسج ہے کہ آپ لوگ یہ سورہ فجر سنیں, کوشش کریں کہ آپ سورہ فجر سنیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب ہم ڈسکس کریں تو یہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے. یہ یہاں پہ جو ذکر آ رہا ہے نا, جہاں پر جو قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام سے نہیں ثابت ہوا نا اس کے بارے میں بے تحاشا رائے آ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ تفسیر سنیں گے نا تو آپ کو بتائیں گے کہ 10 راتوں کا ذکر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ذوالحجہ کی پہلے 10 آئے ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں کی بات ہو رہی ہے, یا یہ مطلب اس کی 2-3 آ جائیں گی, ٹھیک ہے. والشفع والوتر کا بھی ہے, مختلف آ رہے ہیں. لیکن جو مجھے ایکسپلینیشن میں آسان لگی اور سب سے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو مخلوق ہے نا وہ شف ہے. شف کا مطلب ہوتا ہے 2 والی چیز جو جوڑے جوڑے میں ہو, اور اللہ کی ذات جو ہے نا وہ وتر ہے, اللہ کی ذات واحد ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی
یہ ایک ایکسپلینیشن ہے، لیکن اس کی بہت ساری ایکسپلینیشن دی جا رہی ہیں. اس کے اندر آخری 10 عشرے کی جو رایتیں جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس کی جو پہلی 10 دن ہے نا وہ بہت جو ہیں وہ برکت والے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے شف کا لفظ یوز ہوا ہے، اور یوم نہر جو ہے اس کو وطر کا کہا گیا ہے. یہ بھی ایک مطلب دکھایا گیا ہے. تو مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں وہ متشابہات پہ. محکمات میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ ایک قرآن پاک کو سمجھنے کی ہے. اس کے اندر یہ ایک خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں پر قبر کے عذاب کا پچھلی آیت آئی نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کیونکہ یہ محکمات ہے. یہ بالکل کلیئر، آپ کو یہ کسی کو بھی سمجھ آ جائے گا بہت آسانی سے. اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہے، اور اس کے اندر بہت، تو ہم نے صرف ایک مطلب نکال کے ہم سمجھ لیں کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے. یہ نہیں کہ اس میں میسج کیا دیا جا رہا ہے، یہ صرف نیچر کو بتایا جا رہا ہے کہ نیچر کی ایگزامپلس دی جاتی ہیں قرآن پاک میں. آپ دیکھیے گا بے تحاشا کا جہاں پہ بھی قسم کھائی گئی ہے نا وہاں پر نیچر کی تبدیلی کا ذکر ہو رہا ہوگا. دیکھیں فجر کے اوپر بھی نام آیا ہے، عصر کے اوپر بھی نام آیا ہے، لیل کے لیے بھی کہا گیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ کریٹیکلی انالیسس کرے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 14ویں کو چاند جو ہے نا وہ موسم کلیئر بھی ہے تو چاند جو ہے وہ پتلا آ جائے، وہ 14ویں کا چاند موٹا ہی نظر آئے گا. تو یہ ایک نشانی ہے سوچنے کی کہ یہ کون کس طریقے سے اتنی پریسین مطلب لائک یہ کہ یہ کیسے یہ اتنی پریسین ہے. اس کو قسم کھائی گئی ہے، ان باتوں کی فجر کے ٹائم کی قسم کھائی گئی ہے. پوری دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ہم لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ جب تفسیر میں نے کسی کو اپنے بچوں کو بھی میں نے ڈانٹنے کے لیے بھی کہا نا کہ فجر، میں خود نماز کا پابند نہیں ہوں فجر کا، تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے بچے بھی اگر ایسی حالت میں رہ جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ فجر کا وقت ہے وہ بڑا اسپیشل ٹائم ہے، اور ہمارے مذہب نے صبح کے وقت دیر تک سونے کو بہت ناپسند کیا ہے. اور اس کی ایگزامپل ایون فرت نسیم ہاشمی کی میں تفسیر سن رہا تھا، اس میں انہوں نے اس میں وہ بول رہی تھی کہ کون سا جانور ہوتا ہے جو ساری رات جاگتا ہے اور صبح سو جاتا ہے تو وہ کتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایکچولی ریالٹی یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو آیات ہیں نا ان کے اندر ہمیں نشانی بتائی گئی ہے اور متشابہات ہے. تو متشابہات میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ ایک تفسیر سنیں گے، ایک بندے کی بات سنیں گے وہ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوگا، دوسرے بندے کی بات سنیں گے وہ دوسرا بتا رہا ہوگا، لیکن آپ نے اس میں سے صرف میسج ایکسٹریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ الخیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہ ساری ریکارڈنگز موجود ہیں، یہ بھی میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا. یہ یوٹیوب کا چینل ہے، اس کے اوپر جو میرا چینل ہے اس کے اوپر وہ جو اسلامک ٹیچنگ والا پورشن ہے، کیونکہ اس میں اینستھیزیا بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں. تو یہ جو ہے نا یہاں پہ پلے لسٹ آپ کو اسلامک ٹیچنگ کی ملے گی، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جو اب تک جتنی بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں، اور آپ لوگ اس میں سے سن سکتے ہیں. کسی کو بات سمجھ نہ آئے تو وہ میرے سے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سلسلہ. یہ میں خود، آپ دیکھیں یہ آپ کو ایک نظر آئے گی. اس کے اندر میں نے خود مجھے مطلب پروفیشنل ایک ٹیچر ملے عربی کے، ان سے میں مدینہ عربی بک ہے جو کہ لکھی ہے کسی انڈیا کے بندے نے ہے، اور بہت زبردست کتاب ہے. میں خود پڑھ رہا ہوں، ہم سے خود پڑھ رہا ہوں یہ، کیونکہ مجھے تھوڑی سی گرامر آ گئی ہے تو اب مجھے یہ کتاب پڑھنے میں بہت آسانی ہو رہی ہے. تو یہ بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں. اس کے اندر کچھ دعائیں ہیں، کچھ جو مختلف دعائیں قنوت کو میں نے ایکسپلین کیا تھا. اور ٹھیک ہے، اوکے جی، کدھر السلام علیکم. کیا ہے یہ